سے تکی چھپی نہیں ہے، اور چاہے ہم اس طرف بیٹھے ہیں یا اس طرف بیٹھے ہیں، چاہے ہمارا سیاسی اختلاف ہو یا نہ ہو، امید ہے کہ ہم سب اس بات کی دعا گو ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم اس قدم میں کامیاب ہو کہ ہم پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں۔ اس کے لیے جناب اسپیکر میں ایک دو پازیٹیو باتیں پہ بھی زور دینا چاہوں گا۔ ایک تو میں حکومت کو، ہم سب الیکشن لڑے اور اس لڑائی میں جو معاشی حالات کے مطابق پاکستان کے عوام کے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سامنے تھا وہ مہنگائی کا مسئلہ تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ 5 سال پہلے معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہے۔ اس میں جو انفلیشن کے انڈیکیٹرز ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھنا چاہوں گا۔ تو 5-6 سال پہلے جناب اسپیکر 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees, and today it costs more than rupees 1,400. Similarly, respectively, in the last 5 years, electricity prices have gone up for up to 50 units, have increased by 277%, petrol prices by 195%. اور اسی طریقے سے ملک، ایڈیبل آئل، دال have increased by 113%, 21%, 353%. جو ایک جوائنٹ ہاؤس ہولڈ جس کا انکم 5-6 سال پہلے 35,000 روپیز کا تھا، تو وہ مل کے جو خاندان کے کھانے پینے کے اشیاء تھے وہ پورا کر سکتے تھے، اپنے بچے کے تعلیم کا بندوبست کر سکتے تھے، 2 کمرہ کا گھر میں بھی رہ سکتے تھے، اور اتنا سیونگز بھی ہوتے تھے کہ چاہے کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو یا کوئی ریکریشن کے لیے استعمال کرنا پڑے تو ان کے پاس وہ پیسہ ہوتا۔ آج اگر وہی پوری اخراجات اس خاندان کو پورا کرنا پڑتا ہے تو ان کا جوائنٹ انکم کو 35,000 روپیز سے آج 70,000 روپیز ہونا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہر سال جو بجٹ لے کر آتے ہیں اور جس کی صورت میں عوام محسوس کرتے ہیں کہ مہنگائی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہ کیسے عام آدمی پاکستان کا اس معاشی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ And I'd like to compliment the government کہ ابھی تک جہاں تک اکنامک انڈیکیٹرز ہے اور خاص طور پہ مہنگائی کے بارے میں تھوڑا سا ایک سلائٹ ڈپ آ رہا ہے، اور ہمارا امید ہے کہ حکومت وہ پالیسیز جاری رکھیں گے جس کے نتیجے میں یہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، اور امید ہے کہ اس مہنگائی کی کمی کو عوام محسوس کریں گے، عام آدمی محسوس کریں گے۔ اور اگر 5 سال میں حکومت صرف اس ایک قدم میں کامیاب ہوتا ہے، میرے خیال میں نہ صرف سیاسی طور پہ ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہوگا، مگر پاکستان کی عوام کی سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ایڈریس ہوا ہوگا۔ جناب اسپیکر، دوسرا جو میں حکومت کا شکریہ کہنا چاہوں گا، اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو 27% اضافہ ہوا ہے اس بجٹ میں، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اب نہ صرف ہمارا غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے، مگر انٹرنیشنلی بھی یہ میکنزم، اس کا ٹرانسپیرنسی، اور جس طریقے سے ہم نہ صرف غربت کا مقابلہ کرتے ہیں مگر ویمنز امپاورمنٹ کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنلی بھی ایک گولڈ سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے۔ مختلف ممالک میں، ایجپٹ سے لے کے دوسرے ممالک میں اسی پروگرام کو انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ لایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے غریب ترین عورتوں کو مدد کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا کامیابی ہے کہ ہم ایسا کوئی منصوبہ لے کر آئے ہیں، ویسے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پاکستان کے باہر بھی استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بھارت میں جو الیکشنز ہوئے ریسنٹلی،
جو وہاں کا اپوزیشن کا منشور تھا اس میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح ایک منصوبہ پیش کیا گیا۔ جناب اسپیکر، ہم سب اپوزیشن میں تھے اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں کس قسم کے خطرے تھے۔ باجوہ ڈاکٹرن کے نام پہ کون سے ہمارا کامیابیاں نشانے پہ تھے، اور یہی بنیادی وجہ تھا کہ ہم سب ایک ہوئے اور ہم نے وہ سیاسی قدم اٹھائے جس سے ہم نے فیصلہ کیا کہ چاہے ہمارا سیاست کو نقصان ہو نہ ہو، ہم نے پاکستان کو دفاع کرنے کے لیے اور یہ بنیادی مسئلے کو دفاع کرنے کے لیے ایک ہو کے یہ قدم اٹھانا ہے۔ اس میں ہمارا 18ویں ترمیم شامل تھا، اس میں ہمارا NFC ایوارڈ شامل تھا، اور اس میں ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کا سازش بھی شامل تھا۔